بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ زاد الطالبین کا یہ ہمارا لیکچر نمبر 4 ہے، اور اس میں ہم 3 ہے کہ 4 ہے؟ یہ کتنا لائیو سیشن ہے ہمارا؟ چوتھا ہے؟ جی چوتھا ہی ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے جملہ اسمیہ سے متعلق کچھ احادیث پڑھی تھیں، 3 سے لے کے تقریباً 7 تک، اور اسم کی اقسام، معرفہ نکرہ کی بات کی تھی، مرکب مفید، جملہ خبریہ، جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس مرتبہ ہم جو بات کر پائیں گے وہ تو صرف پہلے پوائنٹ تک ہی محدود رہیں گے اس لائیو سیشن میں، اور اس کی اگلی جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی میں پچھلے سبق میں بھی نہیں پڑھا پایا، کیونکہ جب ہم احادیث کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کی ہلکی پھلکی تراکیب کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں کافی وقت لگ جاتا ہے، اور کچھ چیزیں میں سننے کے لیے بھی دی ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے وہ میں انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ بھیجوں گا، لیکن باقی چیزوں کا خاص طور پہ جو پہلا پوائنٹ ہے اس کو آج ہم تذکرہ اس کا کر لیتے ہیں۔ جملہ اسمیہ سے متعلق کچھ احادیث۔ اچھا، یہ آپ کو میں نے حدیث دی تھی یاد کرنے کے لیے، جی یاد کی ہے؟ جی استاد جی ہاں جی، غلام آقا صاحب ذرا سنائیں جی حدیث۔ بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر. یہ ابھی امرأتین پڑھیں گے، یعنی تا کے نیچے 2 زیر، ابھی امرأتین یتزوج۔ جی أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ماشاءاللہ۔ شاہ ولی خان صاحب آپ سنائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. جی الى دنیا پڑھیں گے کہ الا دنیا پڑھیں گے؟ إلى دنیا۔ جی الا دنیا یصیبہ، بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں جی آگے ثاقب بھائی آپ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ ماشاءاللہ۔ جی طیبہ آپ سنائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ جی حدیث مبارکہ آپ نے یاد کی تھی؟ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ چلیں جب آپ کی آواز یا مائک ٹھیک ہو تو اس وقت پھر استاد صاحب آپ سنا دو۔ ہاں جی سنا دیں سنا دیں سنا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله۔ حمزہ نہیں پڑھیں گے، وانما لامرئ ما نوى۔ جی وانما لامرئ ما نوى جی فمن كانت هجرته الى الله ورسوله جی فهجرته الى الله ورسوله جی ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها جی فهجرته الى ما هاجر اليه۔
جی بالکل ماشاءاللہ، بہت اچھا. سب نے سنا دیا ہے. آج کلاس میں تھوڑے ہیں یا اتنے ہی ہوتے ہیں؟ 4 ساتھی ہوتے ہیں. ہاں جی. استاد صاحب کل بھی اتنے ہی تھے. اچھا جی، تو کسی کا کوئی سوال ہو پچھلا سبق ہم نے پڑھا ہے جی، یہ آپ کے سامنے حدیث ہے جو آپ نے سنائی ہے مجھے. اس سے متعلق احادیث جو ہم نے ابھی پچھلے سبق میں پڑھی تھی اس سے متعلق کسی کا کوئی سوال ہو. اور میں نے آپ کو کوئی عبارت دی تھی حاشیے کی پڑھنے کے لیے. ہاں جی 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 غلام. استاد جی، اس سے پچھلے لیکچر میں جی استاد جی، اس سے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا حاشیت جو پیچھے ہے نا وہ بھی پڑھ کے آنا ہے، جو خطبہ اور خطبے کا حاشیہ بھی. جی جی بالکل، خطبے کا حاشیہ آپ نے پڑھا تھا پھر؟ جی استاد جی بڑا. اوکے جی. شاہ ولی خان صاحب. استاد جی جو پہلی والی کلاس تھی نا اس میں تو آپ نے اسپیسیفائی کیا تھا کہ یہاں تک پڑھے، لیکن ابھی لاسٹ لیکچر میں آپ نے جنرلی عرض کیا تھا کہ اس کو پڑھے بس. اچھا چلے اب اسپیسیفک نہیں دیا تھا، وہی پرانا نہیں، اسپیسیفک نہیں دیا تھا. بہرحال میں پڑھ لیتے ہیں جو بھی انشاءاللہ. نہیں کوئی مسئلہ نہیں. اب آپ ایسا کریں، میں جو سنوں گا نا اگلے ہفتے وہ آپ کو میں ابھی لکھ دیتا ہوں، یا آپ نے اس کو جی یاد جی رکھنی ہے بات. یہ کہاں چلا گیا؟ جی آپ کا جو ہوم ورک ہے اگلے ہفتے کے لیے، جو آپ نے مجھے، میں نہ بھی یاد کروں تو آپ نے یاد کر کے سنانا ہے. یہ جو پیج نمبر 5 ہے نا، یہ یا 5 کو چھوڑ کے اگلا دیکھیں. یہ جو الانات من اللہ ہے یہ والا، اس میں آپ دیکھیں الانات، یہاں سے شروع کرنا ہے آپ نے. اور یہ الدنیا سجن المؤمن آخر میں نا کل لذت منہا، یہاں تک منہا تک یہ پورا صفحہ آپ نے ریڈ کر کے آنا ہے. کوئی چیز سمجھ نہ آئے کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کو یعنی ریڈنگ آنی چاہیے. ٹھیک ہے، میں مثلا تھوڑی سی میں کر دیتا ہوں. الانات کا کناتن الحلم والوقار والرجل الانا کثیر الحلم. ٹھیک ہے جی، یا انی، یہ لفظ ہے انی، والرجل الانی کثیر الحلم. تو اس طرح آپ نے اس کو. والعجلۃ من الشیطان، العجلۃ من الشیطان الا فيما استحب فيه العجلۃ یعنی جی فيما استحب فيه العجلۃ الشرع الشریف یا الشرع الشریف. اب اس میں آپ نے دیکھیں مجھ سے بھی غلطی ہو گئی ہے چھوٹی سی، لیکن میں آپ کو ابھی وضاحت نہیں کرتا. آپ نے اگلے ہفتے اس کو پڑھ کے آنا ہے. اس میں کوئی غلطی آپ زبر کی جگہ زیر پڑھ دیں، زیر کی جگہ پیش پڑھ دیں، کوئی حرج نہیں ہے. تو اسی طرح آپ نے ریڈنگ کرنی ہے جیسے مرضی. مطلب العجلہ لفظ ہے، یہ آپ نے اوپر حدیث میں پڑھ لیا ہے تو یہ تو آپ سے غلط نہیں ہوگا. آج آگے غلطی آپ سے ہوگی کہ العجلۃ پڑھنا ہے یا العجلۃ پڑھنا ہے یا العجلتی پڑھنا ہے. من الشیطان کا لفظ پڑھا ہوا ہے. اللہ یہ اصل میں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر جگہ جلد بازی شیطان کی طرف سے نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شریعت نے جہاں جلد بازی کرنے کا کہا ہوتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے نہیں ہوتی. اصل اس کا مفہوم یہ ہے اس جملے کا. تو آپ نے اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ کیسے پڑھیں. آگے دیکھیں المؤمن غر کریم، یہ غر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ کیسے پڑھنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو آپ نے یہ ریڈنگ کر کے آنی ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس کو پڑھیں گے، ریڈ کریں گے. ہاں جی. انشاءاللہ جی. الانات من اللہ، پہلی حدیث مبارکہ الانات من اللہ. انات جیسے ابھی ہم نے کہا کہ الحلم الوقار، یعنی حلم کسے کہتے ہیں؟ بردباری. وقار بھی اسی کو کہتے ہیں کہ پروقار ہونا، یعنی طمانینت ہونا، کسی کے اس پہ ٹھہراؤ ہونا، جس کو ہم اردو میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ ٹھہراؤ. کسی کی طبیعت میں ٹھہراؤ. اور بردباری کسی کام کو سوچ سمجھ کے کرنا،
اس کو کہتے ہیں الانات، بردباری۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ الانات من اللہ، بردباری اللہ کی طرف سے ہے، والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ اس میں ترکیبی پہلو سے اگر بات کریں تو الانات مبتدا ہے، اور من اللہ جار مجرور مل کر، یہ یاد رکھیں یہ ظرف کہلاتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جار مجرور جب ملتے ہیں تو یہ آپس میں کیا کہلاتے ہیں؟ ظرف کہلاتے ہیں، اور یہ متعلق ہوتے ہیں کسی نہ کسی چیز کے۔ اور وہ متعلق کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس کے متعلق ہوتا ہے وہ یا تو کوئی فعل کا صیغہ ہوتا ہے یا پھر شبہ فعل کا صیغہ ہوتا ہے۔ شبہ فعل کو ہم ایک اور لفظ بھی بولتے ہیں صیغہ صفت۔ جی اب آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ صیغہ صفت کی بات ہم نے ایک دو موقعوں میں کی ہے کہ صیغہ صفت کیا ہوتا ہے؟ جی صیغہ صفت یا شبہ فعل سے مراد اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل اور مصدر۔ یہ جو 5 اقسام ہیں ان کو ہم صیغہ صفت کہتے ہیں، یا ان کو ہم کہتے ہیں شبہ فعل۔ میں دوبارہ دہرا دوں، فعل کا تو مطلب آپ کو پتہ ہے، فعل ماضی کی گردان ہے، فعل مضارع کی گردان ہے، یہ ساری کی ساری کیا کہلاتی ہیں؟ جی بولیں، فعل۔ اور شبہ فعل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صیغہ صفت یعنی شبہ فعل یا صیغہ صفت، ان دونوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسم فاعل ہو، اسم مفعول ہو۔ اسم فاعل کا صیغہ جیسے آپ نے طالبن کا لفظ سنا ہوگا، یہ طالب جو ہے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اسم مفعول کا مطلوب ہے، منصور ہے وغیرہ۔ اور صفت مشبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے شریف ان کا لفظ ہے، کریم ان کا لفظ ہے۔ اسم تفضیل کا مطلب ہوتا ہے افعالو کا جو وزن ہو، ٹھیک ہے، جیسے اکبر کا وزن ہے۔ اسی طرح اسم تفضیل کا ایک وزن فعلن بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے خیرن کا لفظ ہے، اب خیرن بھی اسم تفضیل ہے۔ مصدر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ مصدر مختلف وزن پہ ہوتے ہیں، اہل عرب سے جو ہم سنتے ہیں وہی مصدر کہلاتے ہیں۔ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو جار مجرور ہوتے ہیں، جار مجرور مل کر ظرف بنتے ہیں، اور پھر یہ ظرف متعلق ہوتا ہے یا تو فعل کے صیغے سے یا شبہ فعل کے صیغے سے۔ تو شبہ فعل کیا ہوتا ہے؟ اسم فاعل، اسم مفعول، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں میں اب اس کی تفصیل تو دیکھیں، میں نے آگے اس کا باقاعدہ عنوان دیا ہے، حروف جارہ کی ترکیب کا طریقہ، یہ عنوان میں نے دیا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے میں وہاں جا کے بات کروں گا، لیکن ابھی کے لیے میں صرف اتنا بتا دوں کہ آپ جب اس کی ترکیب کریں گے تو یوں کریں گے، الانات مبتدا ہے، من حرف جارہ ہے، اللہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوگا، ظرف ہو کر متعلق ہوگا فعل کے یا کسی شبہ فعل کے صیغے کے، تو وہ فعل یا شبہ فعل اپنے متعلق سے مل کر خبر بنے گی۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب یہ جملہ مکمل نہیں ہوا، والعجلۃ من الشیطان اس کے ساتھ موجود ہے، تو یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا معطوف علیہ۔ میں نے دروس اللغہ میں یہ بات کی تھی پہلے، یا معطوف علیہ کا آپ کے ذہن سے گزری ہے بات؟ معطوف علیہ کے حوالے سے بات جی، کبھی معطوف علیہ اور معطوف کے الفاظ سنے ہیں؟ جی جی استاد جی۔ جی استاد جی سنیں جی۔ تو یہ مبتدا خبر مل کر جو ہے یہ معطوف علیہ بن جائے گا، اور واو حرف عطف اور العجلۃ من الشیطان کی بالکل وہی ترکیب ہے جو الانات من اللہ کی۔ العجلۃ مبتدا بن جائے گا، من الشیطان جار مجرور مل کر یہ ظرف ہو کر متعلق ہوں گے کسی فعل کے صیغے کے یا شبہ فعل کے صیغے کے۔ اب وہ فعل کا صیغہ کیا ہوگا، شبہ فعل کا صیغہ کیا ہوگا، اس کو ہم نے ابھی پڑھنا ہے۔ آپ یہاں صرف اتنا ذہن میں رکھیں کہ بس کسی فعل کے صیغے سے متعلق بنا دو یا شبہ فعل کے صیغے سے متعلق بنا کے ہم کہیں گے یہ متعلق یعنی وہ صیغہ اپنے متعلق سے مل کر یہ خبر بن جائے گی العجلۃ کی۔ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف بن جائے گا جو آپ پیچھے معطوف علیہ بنا آئے ہیں اس کا۔ معطوف علیہ معطوف مل کے جملہ معطوفہ ہوا۔
کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. ہاں جی. اگلی حدیث مبارکہ ہے المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم. مومن شریف سیدھا سادہ، غر کا معنی بھولا بھالا سیدھا سادہ ہوتا ہے، شریف ہوتا ہے. والفاجر خب لئیم، اور جو گناہوں میں حد سے تجاوز، فاجر کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والا، گناہوں میں بھی حد سے تجاوز کرنے والا جو بندہ ہو وہ حضور فرماتے خبن دھوکے باز، لئیم کمینہ ہوتا ہے. خبن کا معنی دھوکے باز، لئیم کا معنی ذلیل کمینہ ہوتا ہے. اب اس میں یعنی سیدھا سادہ اور شریف ہونے کا مطلب تو بالکل واضح ہے کہ مومن جو ہے وہ ہر ایک پہ اعتماد کر لیتا ہے، لیکن ایک بات اور کہ جب اگر اس کو کوئی دھوکہ دے دے تو حضور فرماتے ہیں کہ مومن پھر ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، یعنی اس کو کوئی دوسری مرتبہ دھوکہ نہیں دیا جاتا، وہ پھر فراست سے کام لیتا ہے. لیکن پہلی مرتبہ وہ ظاہر ہر ایک پہ اعتماد کر رہا ہوتا ہے، اگر اس کو کوئی دھوکہ دے دیتا ہے تو وہ دھوکہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے اسے، لیکن اس کی طبیعت میں بہرحال شرافت ہوتی ہے، نیکی کا غلبہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن جو گناہوں میں حد سے تجاوز کرنے والا بندہ ہو وہ جو ہے وہ اس میں کمینگی آتی ہے، دھوکے بازی آ جاتی ہے اس کی طبیعت میں. ترکیب کے لحاظ سے اگر ہم موٹی موٹی ترکیب کی بات کریں تو یہ المؤمن غیر کریم یہ پورا حصہ معطوف علیہ ہے، وہ عاطفہ ہے، اور الفاجر خب لئیم یہ معطوف ہے. یہ معطوف علیہ معطوف کو ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں جی؟ کنجنکشن. کیا کہتے ہیں؟ کنجنکشن. اس میں آپ نے اینڈ کا لفظ، بٹ کا لفظ اور اس طرح یٹ وغیرہ یہ الفاظ پڑھ رکھے ہیں. عربی میں بھی ان کے لیے واو، اینڈ کی جگہ پہ واو، بٹ کی جگہ پہ لاکن، اور یٹ کی جگہ پہ تو ابھی میرے ذہن میں کوئی نہیں آ رہا. خیر او کا لفظ بھی اس طرح آپ نے انگلش میں اور کا لفظ پڑھا ہوگا جس کا معنی یا ہوتا ہے، عربی میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ او. تو یہ الفاظ سارے کے سارے حروف عاطفہ کہلاتے ہیں، حروف عطف کہلاتے ہیں. ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ 2 جملوں کو آپس میں جوڑ لیتے ہیں، یا 2 لفظوں کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ 2 یعنی جملے میں جملہ اسمیہ بھی آ جائے گا، جملہ فعلیہ بھی آ جائے گا. تو یہاں جو آپ مثالیں پڑھ رہے ہیں ایک پورا جملہ اسمیہ کے ساتھ جڑ رہا ہے. جی المؤمن غیر کریم ان کی ہم بات کریں. المؤمن مبتدا ہے، غیر خبر اول ہے. جی المؤمن کیا بنے گا جی؟ مبتدا. اور غیر کیا بنے گا؟ پہلی خبر. اور کریم کیا بنے گی؟ خبر ثانی. سوال یہ ہے کہ یہ موصوف صفت کیوں نہیں بنا سکتے؟ جی کسی کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے؟ جی پھر دونوں معرفہ ہوں گے اگر موصوف صفت ہوں. نہیں تو نکرہ بھی تو اگر دونوں نکرہ ہوں تب بھی تو موصوف صفت بنتے ہیں کہ نہیں؟ موصوف صفت میں یہ شرط ہوتی ہے کہ یا دونوں معرفہ ہوں یا دونوں نکرہ ہوں. تو یہاں دونوں نکرہ ہیں تو موصوف صفت کی علامتیں تو پائی جا رہی ہیں، تو بنا کیوں نہیں رہے ہیں؟ میں غیر ان کو علیحدہ خبر بنا رہا ہوں، کریم ان کو علیحدہ خبر بنا رہا ہوں. اسی طرح خب لئیم ان میں بھی الفاجر مبتدا ہے، خب خبر اول ہے، پہلی خبر ہے، اور لئیم خبر ثانی ہے. کوئی جواب دینا چاہیں گے اس کا؟ کوئی تکا لگانا چاہیں؟ چلے میں گزارش کر دوں، مجھے یہ بتائیں کہ موصوف صفت کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ کہ موصوف کے لیے اس میں ذات کا ہونا ضروری ہوتا ہے. آپ ظاہر ہے کسی نہ کسی ذات کی صفت بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، یوں تو نہیں ہوتا کہ صفت کی صفت بیان کر دیں. ظاہر ہے پیچھے کوئی ذات ہوگی. مثلا اگر ہم کہیں نا رجل غیر، سیدھا سادہ آدمی، تو ٹھیک ہے سمجھ آتا ہے. رجل کریم سمجھ آتا ہے. لیکن غیر کریم یہ غیر خود صفت ہے، کریم بھی خود صفت ہے، تو میں کیسے اس کو آپس میں موصوف صفت بناؤں؟ تو اس لیے آپ یہ غیر کریم ان کو
آپس میں موصوف صفت نہیں بنا سکتے. کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس لیے کہ خود یہ دونوں صفات ہیں. اور یاد رکھیں مبتدا اور خبر اور موصوف صفت میں چھوٹا سا فرق ہے کہ اگر میں اس کو المؤمن الغر پڑھوں، المؤمن الغر، تو یہ کیا بنے گا؟ موصوف صفت بنے گا، اور یہ مکمل جملہ نہیں ہے. اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ سیدھا سادہ مومن. اب انتظار رہتا ہے مخاطب کو کہ کیا ہوا سیدھا سادہ مومن کو. لیکن اگر میں اس کو اس انداز سے پڑھ دوں المؤمن غر، یعنی پہلا معرفہ پڑھ رہا ہوں اور دوسرا نکرہ پڑھ رہا ہوں، اب یہ مکمل جملہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ مومن سیدھا سادہ ہوتا ہے یا سیدھا سادہ ہے، یہ مکمل جملہ ہے اور یہ مبتدا خبر ہے. تو یہ موصوف صفت میں صرف اتنا سا فرق ہے کہ موصوف صفت میں ایک تو یعنی جو دو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں، اور اس میں موصوف میں پہلا اس میں ذات ہی ہوتا ہے. اور وہی بات کہ مبتدا میں بھی جو مبتدا خبر میں بھی جو مبتدا ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے جی؟ اس میں ذات. وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ذات. اس میں ذات کیا ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں ہم کوئی فیلنگ یا محسوس کر سکیں، محسوس دیکھنا ہو، چھونا ہو، یا سونگنا ہو، یا سننا ہو، یا کوئی بھی چیز آپ یعنی جس کو ہم حواس خمسہ جو ہے جس کے ذریعے ہم اس کا تصور کر سکیں، تو وہ اس میں ذات کہلاتا ہے. یعنی پیور صفت نہ ہو نا. صفت کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ جیسے کوئی عالم سننے والا، جاننے والا، سامع سننے والا، مثال دے رہا ہوں، یہ ساری صفات ہیں. تو یہ اس میں ذات نہیں کہلاتی. اس میں ذات کا کیا مطلب؟ جس میں مثلا رجل ہے آدمی، یا اندھیرا، یعنی اس طرح کے الفاظ بھی اس میں ذات کہلا سکتے ہیں. اندھیرا، اب اندھیرا جو ہے یہ اس کی صفت تو بیان کی جا سکتی ہے نا، تو اس کو ہم اس میں ذات کہہ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس میں ذات موصوف کے لیے ہونا بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مبتدا کے لیے ہونا بھی ضروری ہے. لیکن موصوف کے لیے جب یعنی موصوف صفت جب ہوں گے تو ان کی ترکیب ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ موصوف صفت ہے، دونوں معرفہ ہوں گے، دونوں نکرہ ہوں گے. اور جب مبتدا خبر کی بات آتی ہے تو اس میں جو اس میں ذات ہے، مبتدا بن رہا ہوتا ہے، وہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. ساری بات کا خلاصہ یہ کہ المؤمن مبتدا ہے، غیر کریم یہ الگ الگ خبریں ہیں. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ ہے. وہ عاطفہ ہے. الفاجر مبتدا ہے، خب لئیم دو خبریں ہیں، دونوں خبروں سے مل کر یہ بھی جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، آپ نے دونوں معطوفوں سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا. آگے بڑھتے ہیں. الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا یا اندھیرے ہوں گے. تو یہاں بھی بالکل وہی بات کہ الظلم مبتدا بن جائے گا، ظلمات یہ موصوف بن جائے گا، اور یوم القیامہ یہ چونکہ ظرف ہے، جگہ کو وقت کو بتا رہا ہے، قیامت کا دن وقت کو بتا رہا ہے، تو یہ مفعول فی ہوگا کسی فعل محذوف کا. وہ فعل اپنے مفعول فی سے مل کر صفت بن جائے گا ظلمات کی، تو موصوف صفت مل کے خبر بن جائے گی الظلم کی. ظلم مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ابھی تو میں یہ پڑھتا جا رہا ہوں، آپ کو میں ریکارڈنگ ضرور بھیج دوں گا، آپ نے ان چیزوں کو دوبارہ سننا ہے. آگے بڑھتا ہوں. اگر کچھ چیز سوال پوچھنا ہے تو ریز ہینڈ کر کے کوشچن پوچھ سکتے ہیں. جی البادئ بالسلام بریء من الکبر، البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہوتا ہے یا تکبر سے بری ہے. تو سلام میں بادئ کا معنی ہے ابتدا کرنے والا، پہل کرنے والا. بالسلام معنی سلام میں، تو یہ بالسلام کا جار مجرور مل کر البادئ سے متعلق ہے، کیونکہ البادئ اسم فاعل ہے، صیغہ صفت ہے. اسم فاعل اپنے متعلق سے مل کر یہ سارا حصہ مبتدا بن جائے گا. بریء یہ بھی صیغہ صفت ہے جو کہ صفت مشبہ کے وزن پر ہے، شریف کے وزن پر ہے. من الکبری، من حرف جر ہے، الکبر مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ بھی متعلق ہو جائیں گے کس کے؟ بریء کے. تو بریء صیغہ صفت اپنے متعلق سے مل کر خبر بن جائے گی کس کی؟ البادئ بالسلام کی. تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو یہ موٹی موٹی ترکیب آپ نے یاد رکھنی ہے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. تو یہاں یاد رکھیں مضاف مضاف الیہ کے ترجمے میں یا تو لام کا ترجمہ ہوتا ہے یعنی للمؤمن،
वजन्नतुन लिल काफिर, आप इस सूरत में इबारत होगी अद्दुनिया सिजनुन लिल मुमिनी वजन्नतुन लिल काफिर। तो यहाँ लाम जो है वो महजूफ है। अहले अरब ये करते हैं कि लाम को हज़फ करके उसकी जगह पे उन दो लफ्ज़ों को आपस में मुदाफ इलैह बना देते हैं। और कभी कभी मुदाफ इलैह के तर्जमे में मिन का मफहूम होता है और कभी मुदाफ इलैह के तर्जमे में फ़ी का मफहूम होता है। तो ये तीनों मफहूम में से कोई एक हो सकता है। तो यहाँ लाम का मफहूम है अद्दुनिया सिजनुन लिल मुमिनी व जन्नतुन लिल काफिर। मकसद यहाँ यही है, चाहे मुदाफ इलैह की शक्ल में करें या लाम लगा के करें, तो मकसद यही है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। अब जरा तरकीब की तरफ आते हैं। अद्दुनिया मुब्तदा है, सिजनुल मुमिनी मुदाफ इलैह मिलके मातूफ अलैह, व आतिफा जन्नतुल काफिर मुदाफ इलैह मिलके मातूफ अलैह मातूफ मिलकर ये खबर हुई अद्दुनिया की, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। जी किसी का कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। यौमल क़ियामा को सिर्फ ये ज़ुलमातुल मौसूफ हो गया, और ये मतलब ये ज़ुलमातुल सिर्फ नहीं होना चाहिए था यौमल क़ियामा। ये यहाँ ज़ुलुमातुन का मतलब है अंधेरे, तो अंधेरा जो है ये मौसूफ बन सकता है, इसमें ज़ात हो सकता है ना, इसके बारे में इसकी सिफत बयान की जा सकती है। तो यौमल क़ियामा फिर ये सिफत कैसे बना? ये सिफत नहीं बनता, याद रखें। यानी जो ज़र्फ होता है वो सिफत नहीं बनता, ज़र्फ के साथ जो फेल होता है या शिबे फेल होता है वो सिफत बन रहा होता है। अभी वो मैंने उसका तज़किरा नहीं किया, वो इंशाल्लाह आगे चल के करेंगे और आपको ये चीज़ें दोबारा से समझ आएंगी इंशाल्लाह। अभी सिर्फ इतना समझ लें कि ज़ुलुमातुन मौसूफ है, यौमल क़ियामा अपने फेल या शिबे फेल से मिल के उसकी सिफत है, मौसूफ सिफत मिल के खबर है। ठीक है जी? जी ठीक है। जी किसी का और कोई सवाल हो तो? आगे बढ़ते हैं। अस्सिवाकु मतहरतुन लिलफमी व मरज़ातुन लिर्रब्बी। मिसवाक मुंह की पाकीज़गी है या मुंह को पाक करने वाला है और रब को राजी करने वाला है। इसके दो तर्जमे मैं कर रहा हूं। मिसवाक मुंह को पाक करने वाला है और अल्लाह ताला को राजी करने वाला है। दूसरा तर्जमा, मिसवाक मुंह की पाकीज़गी का सबब है और अल्लाह की रजामंदी का सबब है। दोनों में फ़र्क ये है कि जब हम ऊपर वाला तर्जमा करते हैं तो जो इबारत लिखी हुई है वो उसी के मुताबिक है। अस्सिवाकु मतहरतुन लिलफमी व मरज़ातुन लिर्रब्बी। मतहरतुन, इसको मैं जरा क्लोज करता हूं तो ये नीचे छोटी सी इबारत लिखी हुई है, ये बहुत अहम है, इसी की वजाहत की हुई है। नजर आ रही है इबारत अब? जी उस्ताद जी। हाँ ये लिखे हुए है इफ़त जी, लिखा हुआ है मतहरतुन बिफतहिल मीम मस्सरुन मीमियुन, कि ये मतहरतुन का लफ्ज जो है मीम के जबर के साथ है और ये मस्तर मीमी है। अच्छा, मस्तर मीमी के बाद आगे लिखा है बिमाना इस्मिल फाइल, ये मस्तर इस्म फाइल के माना में है। किसके माना में है? इस्मुल फाइल। जी, इसमें फाइल का तर्जमा मैंने यही किया है, मुंह को पाक करने वाला। आगे लिखा है वह कजल मरजाती, और इसी तरह मरजात का लफ्ज है कि ये भी मस्तर मीमी है और इस्म फाइल के माना में है, यानी राजी करने वाला। ठीक हो गया? तो एक मकसद तो ये होता है। अब पहले तो ये ध्यान में रखें, आप में से मस्तर मीमी का पता है? किसी को ना पता हो तो बताएं। जी, मस्तर मीमी का लफ्ज सुन रखा है? नहीं उस्ताद जी, इससे पहले एक तो वो मस्तर होता आइडिया। है जो आप यानी समाई मस्तर, जो अहले अरब से हम सुनते हैं। मसलन नसर यंसुरु का मस्तर क्या है? नसरुन। क्या मस्तर है जी? नसरुन। इसी तरह दाखला यदखुलु का मस्तर क्या है? दुखुलुन।
जी बिल्कुल, दुखूल। तो ये मस्तर जो होते हैं ये समाई होते हैं, अहले अरब जैसे पढ़ते हैं हम उनको याद कर लेते हैं। एक मस्तर मीमी होता है, ये खुद से बनाया जा सकता है, ये क़ियासी होता है, कायदे के मुताबिक होता है। इसका तरीका ये होता है कि मफ़अलुन के वजन पर किसी मादे को ले आए तो वो मस्तर मीमी बन जाता है। अगरचे इस वजन पे इसमें ज़र्फ भी होता है, लेकिन इसी वजन पे मस्तर मीमी भी होता है, और इसी का मुअन्नस मफ़अलतुन। अब जरा देखें, अगर मैं नासरा यनसुरु का मस्तर मीमी बनाऊं तो क्या बनेगा? मंसरुन। क्या बनेगा जी? और दाखला यदखुलु का मस्तर बनाऊं मीम से तो क्या बनेगा? मदखलु। क्या बनेगा? मदखलुन। अच्छा, इसके तर्जमे में कोई फर्क नहीं होता। दुखूल का तर्जमा भी दाखिल होना, मदखल का तर्जमा भी क्या होता है? दाखिल होना। नसरुन का मतलब भी मदद करना, मनसरुन का मतलब भी मदद करना। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो मस्तर होता है, चाहे वो मस्तर मीमी हो या दूसरा मस्तर हो, ये कभी कभी अहले अरब इसको इसम फाइल के मफहूम में भी अदा करते हैं, यानी इससे मस्तर बोलकर इसम फाइल का माना अदा कर रहे होते हैं। और कभी ऐसा होता है कि इसम मफूल के माना में होता है, यानी मस्तर कभी इसम फाइल के माना अदा करता है और कभी मफूल। तो ये अहले अरब की आपको इबारतों में काफ़ी मौके ऐसे मिलते हैं, अहादीस में भी मिलेंगे, कुरान पाक में भी ऐसे मिलेंगे कि लफ्ज़ तो मस्तर का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वहाँ माना जो है हम वो इसम फाइल का करते हैं या इसम मफूल का करते हैं। ये मैंने बातें की हैं सारी। इबारत को अगर हम पढ़ें, अस्सिवाकु मतहरतुन लिलफमी व मरज़ातुन लिर्रबी। अच्छा, एक तरीका इसको पढ़ने का है मितहरतुन। क्या पढ़ने का है जी? मितहरतुन। इस सूरत में ये इसमें आला का वजन है। आपने इसमें आला का लफ्ज पढ़ा हुआ है? जी उस्ताद जी पढ़ा। इसमें आला के औजान आपको याद होंगे। उसमें जब सुलासी मुजरद की गर्दान पढ़ते थे तो उसमें हम इसमें आला के औजान भी पढ़ते थे, मसलन मिजरबुन, मारने का आला, और इसी का मुअन्नस है मिजरबतुन। इस सूरत में अगर हम इसको मितहरतुन पढ़ें तो उस वक़्त इसका दूसरा तर्जमा होगा कि मिसवाक मुंह की पाकीज़गी का आला है या जरिया है, सबब है। वमिरज़ातुन लिर्रब्बी, और रब की खुशनुदी का सबब है, रब को राजी करने का जरिया है। तो ये इस सूरत में हम इसमें आला का तर्जमा करते हैं। तो दोनों सूरतों में कोई हरज नहीं है, मकसद एक ही है। तरकीब की तरफ आते हैं। अस्सिवाकु मुब्तदा है, मतहरतुन लिल फमी, ये मतहरतुन इसम सीगा सिफत है, लिल फम लाम हरफे जर, अल फमी मजरूर, जार मजरूर मिलकर ये सीगा सिफत के मुताल्लिक हुआ। दोनों मिलकर ये बने मातूफ अलई। क्या बने जी? मातूफ वाव अतफा मरजातुन लिर्रब्बी, मरजातुन सीगा सिफत, लिर्रब्बी जार मजरूर मिलकर मरजातुन से मुताल्लिक, तो यानी सीगा सिफत अपने मुताल्लिक से मिलकर मातूफ बना मातूफ अलई के लिए। मातूफ अलई मातूफ मिलकर ये सारा हिस्सा खबर बन गया सिवाक की। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। अब यहाँ मैं सीगा सिफत कह रहा हूँ तो इससे मुराद क्या है? इसमें मस्तर। क्या मुराद है जी? इसमें मस्तर। तो नाम मैं सीगा सिफत का बोल रहा हूँ, या इसको मैं शिबे फेल भी कह सकता था। तो शिबे फेल का जब लफ्ज बोलूं या सीगा सिफत का लफ्ज बोलूं तो इन 5 किस्मों में से कोई ना कोई किस्म तो जरूर बनती है। आगे बढ़ते हैं। अल यदुल उलिया, किसी का सवाल हो तो मुझे रोक सकते हैं। अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला, के ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। क्या मतलब? कि जो ऊपर वाला हाथ होता है वो देने वाला हाथ होता है, और जो नीचे वाला हाथ है वो लेने वाला होता है। तो मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही है। आप फरमाते हैं अल यदुल उलिया, के ऊपर वाला हाथ यानी देने वाला हाथ। ये लफ्ज़ वही अल मुनफिका। एक बात तो ये याद रखें, जो आज़ा हैं इंसान के, जो जुफ्त आज़ा होते हैं, जुफ्त आज़ा में आप सिर्फ हाजिब को, हाजिब कहते हैं अबरू, और खद्दुन रुखसार को कहते हैं। इनको निकाल के, ये भी जुफ्त होते हैं, इन दो को निकाल के बाकी जुफ्त अदा
عرب لوگ مؤنث استعمال کرتے ہیں، تو الید کا لفظ بھی کیا ہوگا؟ مؤنث، تو اس لیے اس کی جو صفت ہے العلیا یہ بھی مؤنث ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ العلیا اس کا مذکر کیا ہے؟ اعلیٰ. ماشاء اللہ، اعلیٰ. اعلیٰ، بالکل ٹھیک سمجھا آپ نے، تو اعلیٰ یہ اس کا مذکر اس میں تفضیل ہے، اور علیا جو ہے آپ نے اس میں تفضیل کی گردان میں زربا کا لفظ پڑھا ہوگا، یاد ہے جی؟ زربا، زربیانی، آپ میں سے اسم تفضیل کی گردان پڑھی ہے؟ نہیں گردان نہیں پڑی جی، ویسے اسم تفضیل بتایا اچھا، تھا. گردان پڑھی ہی نہیں، اور آپ نے صرف جی. مکمل بھی کر لی. زربا زربیان زربیاتم. جی ماشاء اللہ، یعنی اضرب، اضربانی، اضربونا، ازارب و ازیرب، اور اس طرح زربا، زربیانی، زربا یاتن، زربن و زریبا. چلیں آپ کو گردان میں نے سنا دی ہے، لیکن آپ نے اس کو ٹھیک ہے. ریکارڈنگ سن کر یاد کر لینا ہے. اضرب، اضربانی، اضربونا، ازارب و ازیرب، ٹھیک ہے؟ یہ ہے اس میں تفضیل مذکر کا، افعال التفضیل مذکر میں، اور افعال التفضیل المؤنث کا کیا ہوں گے سیغے؟ زربا، زربیان، زربیات، زرب و زریبا. چلیں، تو یہ جو زربا ہے العلیا اسی وزن پر ہے، تو آپ نے صحیح پہچانا کہ اس کا جو اسم تفضیل ہے مذکر کا وہ اعلیٰ ہے. تو الید العلیا، بالکل اسی طرح السفلا کا کیا ہوگا اسم تفضیل مذکر کا؟ اسفل، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اسفل. سفلا. خیر ترجمہ یہ ہوگا، سفلا. یہ سفلا تو مؤنث ہے نا، اس کا جو مذکر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اسفل. کیا ہوگا؟ اسفل. ترجمہ اس کا واضح ہے، ترکیب ذرا دیکھ لیں. الید العلیا، یہ الید العلیا موصوف صفت ہے، موصوف صفت مل کے مبتدا ہے. خیرن یہ اسم تفضیل ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بتا کے آیا ہوں کہ اسم تفضیل اس کا وزن جو ہے ایک تو افعل ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کا وزن فعلن کا بھی آتا ہے. کبھی کبھی اس کا وزن کیا آتا ہے جی؟ فعلن. فعلن. جی فعلن کا بھی آتا ہے، تو یہاں خیرن اسی وزن پر ہے. تو اخیارو بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا اسم تفضیل اخیارو کے وزن پہ بھی آ سکتا ہے. خیر خیرن اس میں تفضیل ہے. من الید السفلا، من حرف جارہ، الید السفلا یہ موصوف صفت مل کے مجرور، جار مجرور مل کر خیرن سے متعلق ہو جائیں گے، کیونکہ اس کا ترجمہ اسی سے مل رہا ہے. تو اس میں تفضیل اپنے متعلق سے مل کے خبر بن جائے گی الید العلیا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. آگے بڑھتے ہیں، اگر کسی کا سوال ہے تو مجھے روک سکتے ہیں. الغیبت اشد من الزنا، حضور فرماتے ہیں کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت جرم ہے، زیادہ سخت ہے. یہ کیوں فرمایا حضور نے؟ پہلے تو مجھے یہ بتایا کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا. ایسی برائی کرنا جو اس میں موجود بھی ہو، جو اس میں موجود بھی ہو جی. اگر موجود نہ ہو پھر اس کے اوپر الزام لگا کے بہتان. بات کر جی. دینا، وہ ظاہر ہے بہتان میں آ جائے گا، وہ اس سے بھی جی. زیادہ بڑا جرم ہے. تو یہ زنا سے کیوں زیادہ سخت فرمایا حضور نے؟ یہ نیچے میں نے جی پڑھی تھی اس کی جو انہوں نے وضاحت لکھی ہوئی تھی، اس میں یہ تھا کہ انہوں نے لکھا تھا زنا تو آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے معاف ہو جائے گا، لیکن غیبت جو ہے وہ جس کی آپ نے کیا جب تک اس سے معافی نہیں مانگیں گے اس وقت تک نہیں معاف ہوگا. ایک بات تو یہ ہے بالکل واضح. دوسری بات یہ بھی ہے کہ غیبت اتنا عام ہو جاتی ہے لوگوں میں، ہم میں، کہ ہم اس کے گناہ کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے، ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں. جب احساس ہی نہیں رہے گا کہ یہ گناہ ہے تو پھر اس کے لیے توبہ کی جائے گی؟ یا ہمیں یہ تکلف ہم کریں گے کہ ہم اس سے معافی مانگیں؟ ہم بسا اوقات مجلسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، گپ شپ کے انداز میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار میرا غیبت مقصود نہیں ہے، بس یہ میرا مقصد ہے کہ یعنی اس طرح کے الفاظ ہم اپنی طرف سے بول کے اور کسی نہ کسی کی بات ذکر کر دیتے ہیں، لیکن بیسیکلی ہوتی تو وہ غیبت ہی ہے. اب ہم اس سے تو معافی نہیں مانگتے، نہ ہی اس کے سامنے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر اس کے سامنے اس کا تذکرہ آ جائے تو وہ بالکل آپ سے تعلق کو توڑ دے، آپ سے جو ہے وہ ناراض ہو جائے. تو یہ کام ہم نہیں کرتے کہ اس سے معافی مانگیں. نہ تو یہ کرتے ہیں کہ جو جس کی غیبت کی گئی اس سے معافی مانگی جاتی ہے، اور نہ ہی یہ کرتے ہیں کہ بعض اوقات اس کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے اور توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی.
تو اس وجہ سے فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا. آگے بڑھتے ہیں کہ الغیبت کا لفظ مبتدا ہے، اشد، اشد یہ اسم تفضیل ہے، اصل میں کیا تھا؟ اشدد. کیا لفظ تھا جی؟ اشدد. افعالو کا وزن ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ مضاعف ہے، آپ پڑھ چکے ہیں. مضاعف وہ ہوتا ہے جس میں دو حرف ایک جیسے ہوں، تو یہاں ادغام کر دیا جاتا ہے. ادغام ایسے کریں گے تو یہ اشدو بن جائے گا. کیا بن جائے گا جی؟ اشد. اشد اسم تفضیل ہے، من حرف جارہ ہے، الزنا مجرور ہے، جار مجرور مل کر اسم تفضیل سے متعلق ہوں گے، اور یہ بھی صیغہ صفت ہی کہلاتا ہے. تو صیغہ صفت اپنے متعلق سے مل کے خبر بن جائے گی الغیبت کی. تو الغیبت مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ. الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان. الطہور کا معنی ہے پاکیزگی، شطر کا معنی حصہ بھی ہوتا ہے، نصف بھی ہوتا ہے. شطر یشطر کا معنی ہوتا ہے دو حصوں میں تقسیم کرنا. تو یہاں اس وجہ سے ہم اس کا نصف ترجمہ کر دیتے ہیں. الایمان ایمان کا، تو پاکیزگی صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے، نصف ایمان ہے. تو ہمارے ہاں محاورہ یعنی ضرب المثل بن چکا ہے، صفائی نصف ایمان ہے. تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، میں اس کی ترتیب یہ ذکر کر دوں کہ سب سے پہلے تو ہم جو جنابت کی حالت ہے، یہ ناپاکی کی ایک بڑی حالت ہے. آدمی اس سے پاکی کی حالت میں آئے، یہ سب سے پہلا کام تو آدمی کو کرنا ہے. اس میں جنابت کی حالت میں انسان کو زیادہ دیر نہیں رہنا چاہیے، فوراً پاکی کی طرف آنا چاہیے. ایک بات تو یہ ہے. پھر دوسرے نمبر پر انسان اپنے کپڑے، اپنے جسم، اپنی جگہ، متعلقہ جگہ جو جہاں جہاں وہ ماحول جو ہے، جو مثلا گھر کا ماحول ہے یا اس کے آفس کا ماحول ہے، جہاں جہاں اس کے متعلقہ چیزیں ہیں اس کو صفائی ستھرائی کے ساتھ رکھے. مثلا اپنے بدن کے کپڑے ہیں، بدن ہے، جگہ ہے، اس کو صاف رکھنا، یہ بھی اس میں آ جاتا ہے. اس کے بعد اگلا نمبر آ جاتا ہے کہ آپ جو آپ سے گلی ہے آپ کی، اس کو مثلا صاف رکھیں، اپنے ہم پڑوسیوں کے ساتھ مل کے اس کی صفائی کا انتظام رکھیں، یا پھر جو بھی طریقہ کریں. پھر اس سے اگلا مرحلہ محلہ آ جاتا ہے. محلے کے اندر بھی یہی صورت رکھنی چاہیے. صفائی کا جو بھی درجہ ہے، بہرحال یہ سب کا سب ایمان کی ترقی میں جو ہے وہ کردار ادا کرتا ہے. اور ایک اگلا درجہ اگر میں اس سے بات کروں تو باوضو رہنا، یہ بھی ایک پاکیزگی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی انسان ایمان کی منازل طے کرتا چلا جاتا ہے. اور ایک صفائی کا حصہ ہم اس کو باطنی صفائی سے تعبیر کر سکتے ہیں، باطنی پاکیزگی. تو کیا خیال ہے باطنی پاکیزگی سے کیا مراد ہوگا؟ گناہوں سے بچنا. جی، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، غیبت نہیں ہونی چاہیے، چغل خوری نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کے بارے میں اچھی فیلنگ کا ہونا، بری فیلنگ کا نہ ہونا، یہ آپ کی باطنی پاکیزگی ہے. اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ہونا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نہ ہونا، یہ چیزیں باطنی پاکیزگی سے تعلق رکھتی ہیں. تو بہرحال اس میں یعنی ظاہری پاکیزگی ہو یا باطنی، ہر قسم کی ایک چھوٹے سے جملے میں آ گئی ہے. اس وجہ سے اس کو جوامع سب یہ حضور کے جوامع الکلم، چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں لیکن پورا سٹرکچر اس میں آیا ہوا ہے. تو خیر ترکیب کی بات کریں تو بہت آسان. الطہور مبتدا ہے، شطر الایمان مضاف مضاف الیہ مل کے خبر ہے. آگے بڑھتے ہیں. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو کہہ سکتے ہیں. القرآن حجت لک او علیک. حجت جو ہے یہ دلیل ان کے مفہوم میں ہے، اسی وجہ سے اس کو ہم صیغہ صفت کہیں گے. تو صیغہ صفت جب کہیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ ان 5 قسموں میں سے کوئی نہ کوئی قسم تو ضرور ہے. آگے بڑھتے ہیں. ابھی اس کو بعض رات نے مصدر کہا ہے. کیا کہا ہے جی؟ جی بولے. اب لاکا جو ہے یہ لام حرف جار ہے، کاف مجرور ہے، جار مجرور مل کر حجتن سے متعلق ہے. اسی طرح علا حرف جار ہے، کاف مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ بھی حجتن سے متعلق ہے. لیکن ان کے درمیان او حرف عطف ہے، تو لاکا معطوف علیہ، او حرف عطف علیہ کا معطوف علیہ معطوف مل کر حجتن سے متعلق ہوئے. حجتن صیغہ صفت اپنے متعلق سے مل کے خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ قرآن تیرے لیے حجت ہے، او علیک یا تیرے خلاف حجت ہے، تیرے لیے دلیل ہے یا تیرے خلاف دلیل ہے. کیا مطلب کہ اگر قرآن پاک کو پڑھ کے اس پہ آپ عمل کرتے ہو، علم حاصل کرتے ہو قرآن پاک کا، تو قرآن تمہارے لیے حجت ہے، دلیل ہے، سفارشی ہے اور سفارش کرے گا.
اور اگر قرآن پاک پڑھتے ہی نہیں یا پڑھتے ہیں تو اس پہ عمل نہیں کرتے، اس کی ہدایت اس سے ہدایت نہیں لیتے، تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ پھر تمہارے خلاف جو ہے جھگڑا کرے گا، تمہارے خلاف دلیل بنے گا۔ الجرس مزامیر الشیطان، الجرس کہتے ہیں گھنٹیوں کو، گھنٹی جو ہے وہ شیطان کی بانسریاں ہیں، مزامیر یہ مزمار کی جمع ہے۔ کیوں کہا؟ یہ خاص پیرائے میں محدثین فرماتے ہیں کہ یہ پہلے لوگ جب سفر کیا کرتے تھے تو جانوروں پہ سفر کرتے تھے، تو جانوروں کے گلوں میں گھنٹیاں باندھ دیتے تھے، تو اب جب جانور چلتا ہے تو گھنٹی بجتی ہے، اس کی وجہ سے شور ہوتا ہے، اور مسافر جو ہے وہ پھر نہ تو ذکر کر سکتا ہے، نہ کوئی ایسی عبادت میں مشغول ہو سکتا ہے جو توجہ والی ہو، خشوع خضوع والی ہو۔ تو اس وجہ سے حضور نے فرمایا کہ گھنٹی جو ہے وہ شیطان کی بانسریاں ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں اگر یہ گھنٹیاں کسی خاص مقصد کے لیے استعمال ہوں، مثلا جیسے آج کل بیل بجائی جاتی ہے، یعنی مثلا اسباق ہوتے ہیں تو اسباق کی بیل، تو یہ ایک اچھے مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں، تو اس وقت اس زمرے سے نکل جاتی ہیں بات۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حضور نے فرمایا کہ فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو یا تصویریں ہوں، تو اگر کتے کو کسی خاص مقصد کے لیے پالا جائے، جیسے حفاظت کا مقصد ہو، تو پھر اس وقت یہ اس حدیث میں نہیں آتے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ النساء، اچھا اس کی ترکیب بالکل آسان ہے، الجرس مبتدا، مزامیر الشیطان مضاف الیہ مل کے خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہیں، عورتیں شیطان کا جال ہیں۔ یہ دو مطلب، پہلا مطلب تو یہ کہ خواتین سے انسان یعنی شیطان جو ہے وہ ان کو ذریعہ بنا کے لوگوں کا شکار کرتا ہے، لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کرواتا ہے، اور خود خواتین کو بھی گناہوں میں مبتلا کرواتا ہے۔ تو یہ ایک سیدھا سادہ مطلب ہے جو ہمیں الفاظ سے نظر آ رہا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جیسے فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ اولاد اور اموال فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ مال بذات خود غلط ہے، اولاد بذات خود غلط ہے، نہیں، یہ ٹھیک ہے، نعمت ہے اللہ کی، لیکن اس کی وجہ سے انسان آزمائش میں پڑ جاتا ہے۔ تو حضور یہاں تنبیہ فرما رہے ہیں کہ عورتیں جو ہیں یہ اپنے ذات میں تو ٹھیک ہیں، ان کی برائی نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے آزمائش کا بہت بڑا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ماں ہونے کی صورت میں آپ دیکھیں بعض اوقات بیٹے کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتا ہے کہ ماں کوئی ایسی بات کہہ دیتی ہے کہ آپ یہ کام کرو جو کہ شریعت کے خلاف ہوتا ہے۔ اسی طرح خواتین بہنیں ہونے کے ناطے، بیوی ہونے کے ناطے بھی جو ہے وہ انسان کی آزمائش کا باعث بنتی رہتی ہیں۔ تو جب اس طرح کی حادث آتی ہیں تو پہلا ذہن ہمارا جاتا ہے کہ یہ چیز بری ہے، تو یہ بات نہیں ہوتی، وگرنہ تو دیکھیں اوپر والی حدیث القرآن حجت اللہ کا علیہ کا، کہ قرآن بھی تو ایک بندے کو فائدہ پہنچا رہا ہے اور ایک بندے کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو اس میں قرآن پاک کا یعنی اچھا ہی اچھا ہے، اس میں قرآن پاک کو والعیاذ باللہ غلط نہیں کہا جا رہا، بلکہ جو اس کے ساتھ متعلق بندہ ہے اگر وہ اس سے رہنمائی لیتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو وہ قرآن پاک اس کے لیے اچھا ہے۔ اگر وہ اس پہ عمل نہیں کرتا تو قرآن پاک اس کے لیے پھر جھگڑالو ہے۔ تو یعنی بذات خود قرآن پاک تو ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب ہے، عظمتوں والی ہے، لیکن یہ امتحان ہے، آزمائش ہے لوگوں کے لیے۔ اسی طرح خواتین کے بارے میں جو یہ حدیث ہے یہ بھی اسی تناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ترکیب بالکل آسان ہے، النساء مبتدا ہے، حبائل الشیطان مضاف الیہ مل کے خبر ہے، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ۔ الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، آخری حدیث ہے آج کے سبق کی، الطاعم الشاکر، بڑی پیاری حدیث ہے۔ ویسے تو حضور کا ہر فرمان پیارا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک بندہ بڑا صبر کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، کچھ بھی نہیں کھاتا، بہت تکلیف کا کام ہے، مشکل کام ہے، جتنا ثواب اس کو ملتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کھانے کھائے اور شکر ادا کر دے اللہ کا تو اس کا ثواب اس کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو الطاعم الشاکر یعنی کھانا کھانے والا اور پھر شکر ادا کرنے والا، کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا ایسے ہے جیسے روزہ رکھ کر صبر کرنے والا ہے، تو یعنی اس کا اجر اس کے برابر ہو جاتا ہے۔ جبکہ یہ نعمتوں میں ہے اور یہ خوشی میں ہے، یعنی آسانی میں ہے،
اور وہ جو ہے تکلیف میں ہے، مشکل میں ہے. جی الطائم الشاکر، یہ الطائم جو ہے موصوف ہے، الشاکر صفت ہے، موصوف صفت مل کے مبتدا بن جائے گا، کاف حرف جارہ ہے. الصائم الصابر، یہ موصوف صفت مل کے مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائیں گے فعل کے یا شبہ فعل کے. جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ فعل یا شبہ فعل کیا ہوگا، اس کی باتیں ہم انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے سیشن میں کر پائیں گے. تو فعل یا شبہ فعل اپنے متعلق سے مل کے خبر بن جائے گی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہ آج کا ہمارا سبق ہے. اس سے آگے کی باتیں ہم انشاءاللہ میں اس کی ریکارڈنگ کر کے آپ سے شیئر کروں گا. جی کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. جی علماء کرام. یہ استاد جی جو مصدر میمی ہے یہ ہر فعل کا بنایا جا سکتا ہے؟ بالکل یہ قاعدہ ہے، قاعدے کے مطابق ہر مصدر کا بنایا جا، ہر مادے سے بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک. ہاں جی کسی کا کوئی سوال ہو؟ جی مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ میں ریکارڈنگ شیئر کر دوں گا. اجازت ہے؟